مجھے نہ شکوہ ہے اس بات کا کہ جو میلاد کی محفلوں پر بعضوں کا تنقید ہوتی ہے یا معراج کی، یا یہ ایک منظم طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں نبی کریم سے۔ ہم نا رات کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، چھوڑے ساری دنیا کرتی ہے۔ بچوں کو جب بھی بات سنائے مدینے والے محبوب کی سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ مجھے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی، مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا موقع ہے۔ تو دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا، صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا ہے۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت ہے، خوشی کا موقع ہے تو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات میں توجہ کریں جی ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا، ہمارے یہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر عین قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی۔ لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت ہے نا خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کی چانڈا کھیدا پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں۔ بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتی سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔
تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا، سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤن نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے۔ میں کہ الیکشن آ لین دیو، تساں بھی نہیں ساؤن دینا۔ او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے۔ جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاحب کرتے ہو۔ اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں۔ میلاد شریف اظہار مسرت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو۔ ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا۔ وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے، آج کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی میلاد شریف ہے، بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا، لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے۔ آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے، جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق۔ میں کہتا ہوں میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے۔ ناراض ہو گیا ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا، ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا۔ وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے۔ جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خاوند نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے۔ تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ۔ ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو۔ چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے، تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی۔ تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا، شادی ہے، تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا، 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک دوست ہے، اس کی برادری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، پر ہے یار جرانہ پکا، پکی دوستی، اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، یار کی جو شادی ہوئی
میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں. ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں تو ایک صاحب کہنے لگے جی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دیں. میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دیں دیا تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے. یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے. وہ بھائی بس کریں، کتابیں لکھی پڑی ہیں، بزرگوں نے حد کر دی. اور صحیح مسلم میں حضرت برادہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے، موجود ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں. اب بس کر دیں. اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہیں. اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے، جائز ہے کہ ناجائز. بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے، تو میں نے کہا اس بیٹی کو کرنا چاہیے جو زندہ دفن ہو جاتی تھی. اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں. اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد منائے. اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا، بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا. یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرمائی. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو. میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی، نیکیوں پر اجر ملے گا، اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں جاؤں گا. ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو. میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے میں نے پتر ٹوٹیاں لے آ دے. ٹوٹیاں تو پتہ جی کہ نہیں ایڈے نہیں تسی شہرو ان جان کے نہیں ہاں نہ پہ کر دو. پتہ تو انہوں ہے ٹوٹیاں کی ہوں پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ. مینو چونکہ لیونیاں پیندیاں سن تے میں اما جی نو کہنا اما جی ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندہ ہے. ہاں یہ نا پرات وچ بھی ہو جاندہ ہے. انہوں نے کہنا تو مینو گلاں نہ سنا ٹوٹیاں لیا دے. ایک دن میں انہوں نے کیا میں اپنے استاداں نو پوچھیا ہے، مفتی صاحب فرمایا ہو جاندہ ہے. کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس. میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی. میں کہ اما جی مطلب جدو شریعت قید نہیں کر دی تو کدو قید کیتا ہے. بڑی شاندار بات کی. سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے. اب تو بحث کا دور ہے، ساری زندگی بحث کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے. میری اماں جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڈی پلیٹ بھی واپس کر کے جاؤ. سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا. ہو گئی بات. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نہیں نور تیرا سب جنانا نور کا. ختم ہو گئی بات. سادے لوگ ہوتے تھے، بحث نہیں تھی، عمل بہت زیادہ تھا. اب تو جناب 25 حدیثیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں میں سویرے اس کی سند دیکھوں گا، میں کراوی کے کان پکڑ کے پوچھوں گا کہ تم مستند ہے کہ نہیں، اسماء الرجال کی کتابیں کھولوں گا، ملا علی قاری سے پوچھوں گا، فلاں کے. وہ کیا بات کرتے ہیں صاحب. آپ بزرگوں سے ضرور پوچھیں، لیکن جب آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر آپ ان چکروں میں نے بات مختصر کرنی ہے. مسلم شریف کی حدیث سنیں. توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ میری بات یاد رہے گی آپ کو؟ کتاب کا کیا نام بتایا؟ بولیے تو صحیح. مسلم شریف. اس صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک نام تھا. نابینا ہو گئے آخری عمر میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئیں گے، کتنے لوگ آ جائیں؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی آ جائیں. جتنے لوگ تھے نا ظہر کے وقت نبی کریم ان کو لے کے نا ان کے گھر گئے. یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ جذباتی ہو گئے. کسی نے کان میں بتایا حضور آ گئے تو جذباتی ہو گئے, تو نعرے لگاتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں آؤ ذرا میرے گھر کی طرف تو آؤ, دیکھو تو صحیح جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہیں. حضرت عتبان بن مالک کہنے لگے جو سب سے زیادہ معزز ہیں وہ میرے گھر ہیں, اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی. اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے. عرض گزار ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں, میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, اپنا شوق. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے نا صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے. آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, کلین شیو ہے, مسجد میں رہتا ہے, مسجد میں نہیں آتا, لیکن اس کی بھی نا نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی. میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے. یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں نا کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے, یہ آپ کیسے قید کر سکتے ہیں. وہ ایک ہندو تھا تو اس نے نا حضور کی نعت لکھی, تو کسی مسلمان نے اس سے کہا کہ تو نعتیں لکھتا ہے تو مسلمان ہی ہو جا. تو وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. نہ ہو گیا پیار تو اب کیا کروں, تمہاری کو اجارے داری تو نہیں نا. وہ کہہ تو رہے ہیں ارسلت الی الخلق, میں ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. تو بھائی سمجھے اس بات کو. عام نوجوان بھی, ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, محنت کی ہے لوگوں کے دلوں تک. ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا, اب ایک بات سناتا ہوں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب. پاکستان کا مطلب کیا تانوں کنے دسی یہ گل تسی سو پاکستان بنانے چ. اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے, اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم ہو. وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے. ہاں ہاں, آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں. کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا, مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے, تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ ہی استعمال کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاش, یہ مذہب کا کارڈ نہیں. اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا, یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جب ان کی لوک سبھا کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی. آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ, یہ موٹی سی بات تھی, یہی ایک نعرہ تھا. میرے ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کہ ہم نہ مسلمان علماء اور مشائخ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا, غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے, انصاف دروازوں پہ ملے گا. تقریریں کرتے, نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے تھے. ہندو پنڈت جو تھے نا وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا, ہاتھ کٹیں گے, گردنیں کٹیں گی. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگ کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دین تو رحمت کا نام ہے, یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا, سکون آئے گا. ایک جگہ نا ہندوؤں کا جلسہ تھا, امیر ملت کے حالات میں لکھتا ہے ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے, ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک بابا جی بیٹھے تھے, وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے,
نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے، تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ بادشاہ حضور کی شان اقدس میں نے کوئی کمزور جملہ کہہ دیا، تو بابا نا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کی، وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ آیا اور پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا، پنڈت کے سر پہ اس نے ایک ڈنڈا مارا ہے، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پنڈت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ ظاہر ہے وہ سٹیج پہ سارے وہی لوگ تھے، قابو کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ امیر ملت بھی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملنے گیا جیل میں نے اسے کہا یار نماز تو پڑھتا کوئی نہیں، داڑھی تو نے رکھی کوئی نہیں، پھر کمال تو نے بڑا کر دیا ہے۔ کہنے لگا شاہ جی مجھے تو ادب بھی نہیں آتے آپ سے بات کرنے کے، حضور نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، پر اب میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں۔